سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم واضرب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا صباط بن نصر سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت والله إني لأخوه ووليه وابن عمه ووارثه ومن أحق به مني. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ابو القاسم طبرانی سے یہ روایت نقل فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی مبارک میں، کیونکہ یہ آیت جو ہے حضور کی زندگی میں نازل ہوئی، یعنی غزوہ احد کے موقع پہ نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سلامت تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت تلاوت کرتے، یعنی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے، اور فرماتے کہ واللہ لا ننقلب علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ، کہ خدا کی قسم میں ہم کبھی دین سے نہیں پھریں گے. جب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، اللہ نے ہمیں دولت اسلام نصیب فرما دی، تو اب ہم اسلام سے ہرگز منہ نہیں موڑیں گے. واللہ لئن مات او قتل، اگر خدا کی قسم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آ جائے یا اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، لَأُقَاتِلَنَّ عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ، ہم قیامت تک جہاد جب تک زندگی ہے کرتے رہیں گے اس چیز پہ جس پہ حضور نے جہاد کیا، کہ حضور پاک نے کافروں سے جنگ لڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد کا سبق دیا ہے، تو اگر حضور پاک شہید بھی ہو جائیں ہم تو جہاد نہیں چھوڑیں گے، جو جہاد حضور نے ہمیں سکھلایا ہے، اور جس بات پہ حضور نے جنگ لڑی ہم بھی قیامت تک لڑیں گے. اور کہتے خدا کی قسم ہے کہ میرے مدنی پاک میرے بھائی ہیں، مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہیں، مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابن عم ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، اور میں ان کا چاچے کا بیٹا بھی ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی ہوں. وراثت کا معنی عام ہے، وراثت کا معنی یعنی مال نہیں ہوتا، کیونکہ جب لفظ آ جائے وضاحت ہو جائے تو پھر کسی کو سے لفظوں سے استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی حضرت علی نے فرمایا کہ میں وارث تو سب تھے، حضرت عباس بھی وارث، حضرت علی بھی وارث، ازواج مطہرات بھی وارث، لیکن اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا
کہ انبیاء کا مال میراث نہیں ہوتا، ان کی جائیداد دولت پیسہ نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کی میراث جو ہے وہ علم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے علماء جو ہیں ان کو انبیاء کا وارث فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جتنے علماء ہیں حقیقت میں صحیح معنی علم رکھنے والے، عمل کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو انبیاء کی وراثت کا معنی یہ تو نہیں کہ جتنے قیامت تک علماء ہوں حضور کی جائیداد کے حصے دار ہیں، تو وراثت کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ وراثت علم، جیسے وورث سلیمان داؤد، جیسے حضرت داؤد کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام۔ تو اب سلیمان علیہ السلام تو صرف وارث نہیں بنتے تھے، بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے اور خاندان بھی تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت ملی، علم ملا جو داؤد علیہ السلام کو ملا تھا۔ تو لہذا وہ وراثت علم ہوتی ہے، وراثت نبوت ہوتی ہے، وراثت مال نہیں ہوتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہی آیت مبارک تلاوت فرما کے لوگوں کو ہدایت کرتے بھی انبیاء پہ موت آ سکتی ہے۔ اگر حضور پاک پہ موت آ جائے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دین چھوڑ دیں اور اسلام چھوڑ دیں اور اسلام سے نکل جائیں، نہیں، جو اللہ کا راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا ہے ہم اسی پہ چلتے رہیں گے۔ اللہ نے جو ہمیں ہدایت نصیب فرما دی ہے فرما دی۔ وقوله تبارک وتعالی وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا اي لا يموت احد الا بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي ضربها الله له ولهذا قال كتابا مؤجلا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وما كان لنفس، یعنی کوئی بندہ اس پہ موت نہیں آتی مگر جب اللہ کی تقدیر کا فیصلہ آ جائے اور جب وہ اپنی مدت دنیا میں پوری کر لے۔ یعنی اللہ نے کسی کی عمر 100 سال لکھی، 50 سال لکھی، 60 سال لکھی، 70 سال لکھی، جب تک وہ اپنا رزق اپنا وقت پورا نہ کر لے موت نہیں آ سکتی۔ چاہے میدان جنگ ہو نہیں آ سکتی، چاہے گھر ہو نہیں آ سکتی، چاہے وہ قلعوں میں محفوظ ہو جائے نہیں آ سکتی، اور جب آنی ہے تو پھر رک نہیں سکتی، کہ وقت مقرر ہے، معین ہے۔ تو جب موت کی گھڑی معین ہے تو پھر ڈرنے کا کیا مطلب، پھر بزدلی کا کیا مطلب، پھر گھبرانے کا کیا مطلب۔ موت کا ایک وقت معین ہے اور کوئی موت سے بھاگ نہیں سکتا، اور موت قبل وقت آ نہیں سکتی، یعنی اس کا ایک وقت ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اور جب وہ اللہ کا وعدہ پہنچتا ہے پھر وہ لیٹ نہیں ہوتا، پھر تاخیر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ان کا وقت مقرر آ جائے گا پھر وہ ایک گھڑی آگے بھی نہیں ہو سکتے، پیچھے بھی نہیں ہو سکتے، ایک وقت معین ہے، اس وقت پہ موت آنی ہے۔ تو جب موت کا وقت مقدر ہے وہ ٹل نہیں سکتی، تو پھر ڈرنے کا کیا معنی۔ آپ دیکھیں نا جی، ایسے ایسے حوادث ہوتی ہیں جنگوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ ٹینکوں کے نیچے لوگ لیٹ گئے بچ گئے، گھر میں بیٹھے مر گئے، گھر میں بیٹھے گولی کہاں سے چلی اس کو لگ گئی۔ تو یہ تو ایک وقت ہے، اس میں آگے پیچھے کا تو کوئی سوال۔ صرف آدمی یہ دعا کرے کہ اللہ موت ایمان پہ دے، اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے عزت کی زندگی دے اور موت دے تو عزت کی موت دے۔ اور سب سے اعلیٰ موت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں آدمی شہید ہو جائے، تو اللہ کے راستے میں شہادت جو ہے وہ بہت بڑی موت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد ہیں سیدنا عمر، اللہ کے کعبے میں آئے تو دعا مانگی کہ اللہ ایک تو مجھے میدان یعنی قتال میں موت شہادت نصیب فرما، اور دوسرا مجھے محمد مدنی کے شہر میں دفن نصیب فرما، یعنی میری موت آئے بھی مدینے میں اور آئے بھی شہادت کی موت۔ اور اللہ نے دونوں دعائیں منظور کی حضرت عمر کی۔ حضرت عمر شہید منبر ہیں، آپ صفیں بنا رہے ہیں، وضو ہے، جماعت تیار ہے، مصلی پہ کھڑے ہیں اور خنجر لگ گیا، اور دفن کہاں ہوئے مدینے میں نہیں، روضہ محمد مصطفیٰ۔ یعنی اللہ نے ایسے دعا منظور فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن۔ دیکھو جی، مرنا تو ہے، پھر آدمی عزت کی موت کیوں نہ مرے؟ ذلیل ہو کے مرنے سے پھر آج دیکھو نا، یہ بات چوری کرتے مر جاتے ہیں، ڈاکے میں مر جاتے ہیں، عورتوں کے عشق میں مر جاتے ہیں، اور دولت کے لیے مر جاتے ہیں، پیسے لوٹنے کے لیے مر جاتے ہیں۔ تو آدمی اللہ اللہ کے رسول کے عشق میں کیوں نہ مرے؟ آخر مرنا تو ہے سب پر، کسی کی موت ٹل تو سکتی نہیں۔
دیکھو نا جی، آج تک یعنی آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کا نام آئے ہم کہتے ہیں رضی اللہ، آج تک دیکھ لیں کہ غازی علم الدین کون تھا، وہ جانتے ہیں کسی کا رشتہ دار تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عشق میں آ کے اس نے اس دشمن کو، راجپال کو قتل کیا جس نے میرے مدنی کے شان میں گستاخی۔ اس نے کتاب لکھی تھی ایک ہندو نے، پنڈت نے، اس نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اور جب غازی علم الدین کو پتہ لگا، نوجوان آدمی تھا، بالکل غریب گھرانے کا آدمی، نہ کوئی جائیداد، نہ کوئی دولت، نہ کوئی طاقت، نہ پیچھے کوئی قبیلہ، بس اس نے سنا کہ اس نے کہا اچھا اس بدبخت نے میرے مدنی کو گالی دی ہے۔ اور نے کہا اب میں زندہ نہیں رہوں گا، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یا میں زندہ رہوں گا یا پھر یہ زندہ رہے گا، ہم دونوں کٹھے نہیں جی سکتے۔ اور جناب پہنچ گیا، اور کتنی قربانی کے بعد، کتنی بہادری کے بعد، انہوں نے تو پہرے لگائے ہوئے تھے نا اس پنڈت پہ، ایسے تھوڑا چھوڑا ہوا تھا ہندوؤں نے، اور کافروں کا دور تھا، انگریزوں کا دور تھا، وہ مسلمانوں کی طاقت بھی کچھ نہیں تھی۔ اور جناب وہ پہنچا اور اس نے جا کے ٹکڑے ٹکڑے کر اور پھر آ کے اقرار کیا کہ میں نے مارا ہے۔ ساری دنیا کے وکیل زور لگاتے رہے، انہوں نے کہا ایک دفعہ زبان سے کہہ دو کہ میں نے نہیں مارا، ہم ابھی تمہیں مقدمے سے چھڑا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بدبختو کیا بات کرتے ہو، مجھے رات کو خواب میں محمد مدنی کی زیارت ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوتی ہے کہ علم الدین میں تیرے انتظار میں، تو تم مجھے کہتے ہو میں پھر جاؤں، مجھے تو جلدی پھانسی چڑھاؤ تاکہ میں جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام تھا نا جی، حضرت بلال تڑپ رہے ہیں، موت کا وقت ہے، صحابہ گئے تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ بھائی یہ سکرات کا وقت ہے، کہنے لگا غدن نلتقی محمدا واصحابہ، انشاءاللہ کل ہم محمد مدنی سے ملیں گے، کل میں جا رہا ہوں حضور کے پاس۔ تو یہ جی موت تو آنی ہے، خدا نہ خاصا گلی میں آدمی پڑا ہو مر جائے، کوئی بلدیا والے کھینچ کے کہیں پھینک کے گرا دیں، کیا پوچھے گا پھر؟ اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پہ ہو اور عزت کی موت ہو کہ پھر یاد رہے دنیا کو کہ ہاں فلاں آدمی آیا تھا اور اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، حضور کی محبت کے لیے، اسلام کی بلندی کے لیے اللہ کے راستے میں شہید ہو۔ وہ پھر کبھی ہمیشہ وہ لوگ نہیں مرتے، اللہ نے کہا ان کو مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، ان کی توہین نہ کرو مردہ کہہ۔ اس لیے فرماتے ہیں کتابا مؤجلا، اللہ نے وقت معین کر دیا، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، وكقوله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہارا وقت معین کر دیا ہے۔ وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال وإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تشجیع کی ان لوگوں کی جو بزدلی کر رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ ہائے اب کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ آدمی دشمنوں پہ جب اقدام کرے، دشمنوں پہ جب حملہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ موت پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، وقت مقرر پہ موت آئے گی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، ایک لحظے کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ہم لوگوں کا تو اصل میں بھائی ایمان نہیں ہے نا، اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف آئی۔ حالانکہ اگر ایمان ہو تو جب ہر چیز اللہ نے لکھی ہے، مقدر ہے، اور بندے کے لیے ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں، خیر ہی خیر، تکلیف آئے، دکھ آئے، موت آئے، حیات آئے، اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے بندے کے لیے اس میں خیر، اس میں رضا ہے، اس میں حکمت ہے۔ بندے کا کام ہے کہ راضی بہ رضا، بس مولا تیری قضا پہ راضی۔ اس لیے فرماتی ہے کہ پھر بزدلی کا کیا فائدہ ہوگا، کو بزدل ہونے سے کو موت ٹل تو نہیں جاتی۔ کما قال ابن ابی حاتم حدثنا لباد بن یزید العبدی قال سمعت ابا معاویہ النامش النبی بن ذبیان قال قال رجل من المسلمین وهو رجل بن عدی ما يمنعكم ان تنظروا الى هؤلاء العدو هذه النطفه هذه يعني دجلتا فكان رسول الله عند كتاب موجلا ثم اقام فرسه دجل فلما اقام الناس فلما راهم العدو قالوا ديوان فهربوا۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں گزرا ہے کہ ایک مسلمانوں کا مجاہد اعظم جس کا نام حجر بن عدی تھا،
وہ جب دریائے دجلہ کے کنارے پہ پہنچا تو اپنے فوج سے کہا کہ ما یمنعکم، کیوں کھڑے ہو، کیوں ڈر رہے ہو؟ دجلہ دریا ہمارا کیا کر سکتا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس کشتیاں نہیں ہیں تو کیا موت کی ہے ایک وقت معین ہے، ہم پہلے اس وقت سے پہلے نہیں مر سکتے۔ اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا اور سب فوج نے گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ دوسری طرف جو دشمن تھے انہوں نے کہا وہ دیوان یہ تو بھوت جن آ گئے ہیں، ہر وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے، شکست کھا گئے۔ انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسی قوم ہے جو دریاؤں پہ چل رہی ہے اور گھوڑے پانی کی سطح پہ دوڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کو گھوڑے ڈوبتے بھی نہیں کچھ ہوتا۔ انہوں نے کہا جو وقت مقرر ہے اس سے آگے پیچھے تو ہو ہی نہیں سکتا، اسی وقت پہ آئے گا، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے، ڈال دو گھوڑے بس دریا میں، اور فتح ہو گئی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا أَيْ مَنْ كَانَ عَمْلُهُ لِلدُّنْيَا فَقَدْنَا لَهُ مِنْهَا مَا قَدَّرَهُ اللَّهُ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٌ وَمَنْ قَصَدَ بِعَمْلِهِ الدَّارَ الْآخِرَةَ آتَاهُ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا قُسِّمَ لَهُ فِي الدُّنْيَا۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو شخص صرف اپنی ہمت دنیا کو سمجھتا ہے، جیسے کافر ہیں، ان کے نزدیک صرف دنیا ہی دنیا، کماؤ کھاؤ بناؤ پیسہ، تو اللہ ان کو بھی دے دیتے ہیں لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ دنیا میں بھی اس لیے عمل کرتے ہیں کہ آخرت میں جزا ملے، جہاد کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ بھی ہماری آخرت بن جائے، اللہ پھر ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا تو یہ تو سوچنے کی بات ہے، کافروں کے لیے صرف یہی دنیا ہے اور اس دنیا نے فنا ہو جانا ہے، اور مومنوں کے لیے دار آخرت ہے جو ہمیشہ دائم اور قائم ہے، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ کما قال تبارک و تعالی فی آیت اخری من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جیسے اللہ نے فرمایا جو تمہیں دنیا کی کھیتی چاہے ہم دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کی کھیتی بڑھانا چاہے ہم پھر آخرت میں اس کو دیتے ہیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو آدمی صرف اس دنیا میں اس دنیا جلدی فنا ہونے والی میں کچھ چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں جو جتنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہمیشہ جہنم ہے، اسی میں جلتا رہے گا ذلیل ہو کر حقیر ہو کر۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو آدمی آخرت کے لیے کوشش کرے گا، آخرت پہ ایمان رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتیں قبول کرنے والے ہیں، بدلہ دینے والے۔ ولہذا قال تبارک و تعالیٰ هاؤنا وسنجزي الشاکرین، ایسے نؤتیہم من فضلنا ورحمتنا فی الدنیا والآخرۃ بحسب شکرہم وعملہم۔ ثم قال تعالی مصلیا للمؤمنین اما کان وقع فی نفوسہم یوم احد۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اپنے فضل سے، ہم اپنی رحمت سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کے شکر، ان کے عمل کے مطابق ان کو دیتے ہیں بدلہ۔ جو ایمان والے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد تسلی دیتے ہیں مسلمانوں کو، اصحاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ انہیں جنگ احد میں بڑی تکلیف پہنچی، قتل پہنچے، زخم لگے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ وَمَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے صحابہ سے کہہ دیں کہ پہلے بھی نبی گزرے ہیں، ان کے ساتھ بھی اللہ والوں نے مل کے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، ان کو بھی تکلیفیں پہنچی، ان کو بھی زخم لگے، ان میں بھی قتل ہوئے، لیکن انہوں نے تو کمزوری نہیں دکھائی۔ تم کیوں کمزوری دکھا رہے ہو؟ تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ پہلے بھی اللہ کے نبی گزرے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، ان کے ساتھ بھی تو ربیون، رب والے، ایمان والے تھے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، انہیں بھی تکلیفیں آئیں، انہوں نے بھی صبر کیا، تم بھی صبر کرو، تم بھی برداشت کرو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تسلی ہے اصحاب رسول پاک کے لیے۔ قیل معناه کم من نبی قاتل وقاتل معه ربیون من نصابه کثیر وهذا القول واختیار ابن جریر فإن قتل فإنه قال وأما الذين قالوا قاتل معه ربيون كثير فإنهم قالوا إنما أنا بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم، یعنی وہ جو اللہ والے تھے
اس کے علاوہ نہیں. وَإِنَّمَا نَفَى الْوَهْنُ وَالضُّعْفُ أَمَّنْ بَقِيَ مِنَ الرَّبِّيِّينَ مِمَّنْ لَمْ يُقْتَلْ قَالَ وَمَنْ قَاتَلَ فَإِنَّهُ اخْتَارَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَالَ لَوْ قَتَلُوا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِ اللَّهِ وَمَا وَهَنُوا. یعنی یہ ہے کہ یا تو وہ قتل ہو گئے یا قتال کیا، دونوں کراتے ہیں قاتل او قاتل. تو مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں کوئی بزدلی نہیں دکھائی. فما وهنوا وجه معروف لأنه يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ قتل ہو جائیں اس کے بعد بزدلی کا کیا معنی تو یہ ہے کہ انہوں نے جہاد کیا اللہ کے نبی کے ساتھ کافروں کے خلاف، اور اس جہاد میں جب تکلیفیں آئیں تو فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، اور اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں آئیں تو پھر انہوں نے کمزوری نہیں دکھلائی. ثم اختار قراءة من قرأ قاتل معه ربيون كثير لأن الله عاتب بهذه الآية والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل وعزلهم الله على فرارهم وتركهم القتال. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں ایک طرف سے عتاب بھی ہے، تنبیہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو احد کے اندر بزدل ہو گئے، جن کے پاؤں اکھڑ گئے کیونکہ انہوں نے جب سنا کہ حضور شہید ہو گئے تو کمزور پڑ گئے. افإن ماتوا أو قتلوا انقلبتم على أعقابكم أيها المؤمنون. انقلبتم على أعقابكم یعنی ارتدتم من دینکم. اللہ نے فرمایا کیا میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پہ موت آ جائے یا شہید ہو جائے تو تم مرتد بن جاؤ گے، دین چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. وقیل وکم من نبی قتل بین یدیہ من اصحابہ ربیون کثیر. اور بعض علماء نے فرمایا کہ کتنے اللہ والے ہیں جو نبیوں کے سامنے اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. وکلام ابن اسحاق فی السیرۃ یقتضی قولا آخر فانہ قال وکأی من نبی اصابہ القتل ومعه ربیون ای جماعات فما وهنوا بعد نبیہم وما ضعفوا عن عدوہم وما استکانوا لما اصابہم فی الجہاد عن اللہ وعن دینہم. ابن اسحاق نے کتاب سیرت کے اندر ایک اور قول بھی نقل کیا، یعنی وَكَمْ مِن نَبِيٍّ أَصَابَهُ الْقَتْلُ، یعنی کتنے اللہ کے نبی ہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے. وَمَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، ان نبیوں کے ساتھ بھی بہت جماعتیں تھیں اللہ والی. جب نبی شہید ہو گئے تو وہ دین سے تو نہیں پھر گئے، وہ کمزور تو نہیں ہو گئے، وہ تو جمے رہے، اسی دین پر مضبوط رہے. تو تم لوگوں نے یہ خبر سنی تو اتنے کیوں گھبرا گئے، اتنے بزدل کیوں ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک پیار سے عتاب بھی آیا تاکہ صحابہ کی تمام کمزوریاں دھل جائیں اور صحابہ صاف ہو کر پاک ہو کر ایک ایسی مقدس جماعت بن جائیں، کیونکہ انہوں نے قیامت تک راہبری کرنی ہے امت کی. اگر ان میں ذرا سی بھی کوئی کجی رہ گئی تو پھر وہ قیادت کا مقام جو ہے وہ ان کا صحیح نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کی طرف سے تنبیہ بھی آ گئی. وقد نزل هذا القول والسحیلی وبالغ فیہ وله اتجاہ. بعض مفسر فرماتے ہیں کہ سحیلی نے بھی اسی قول کی تائید کی ہے اور اسی قول کو قوی قرار دیا ہے. ویسے مفسر کہتے ہیں یہ بات بن تو سکتی ہے، بات تو ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے راستے میں پہلے کئی نبی ہیں جو شہید ہوئے، کئی نبی ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، لوگوں نے اللہ کے انبیاء کو بھی قتل کر دیا. تو بہرحال ایمان والے جو تھے، اللہ والے جو تھے، ربیون رب والے، اللہ کو صحیح ماننے والے وہ جمے رہے. قوله تبارک و تعالی فما وهنوا لما اصابهم وكذا حكاه الانبي في مغازيه عن كتاب محمد بن ابراهيم ولم يحكي غيره وقرأ بعضهم قاتل معه ربيون كثير الوف، بہت اللہ والے ہزاروں. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وإكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني الربيون الجموع الكثيرة. انہوں نے فرمایا ربیون سے مراد ہے بہت بڑی جماعتیں اللہ والی. وقال عبد الرزاق عن معمر بن الحسن ربیون کثیر، انہوں نے فرمایا علماء کثیر، بہت بڑے عالم، علم والے، رب کو پہچاننے والے. وانو ایضا علماء الصبر ابرار واتقیاء، ایسے علماء صبر کرنے والے، پاکیزہ
ایسے اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی خشیت رکھنے والے. واقع ابن جریر ان بعض نحات البصرہ ان الربیین هم الذین یعبدون الرب عز وجل. اور بعض علماء نے، ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بصری علماء نحو سے لکھا ہے کہ ربیون کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرنے والے، اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کریں. ان کا لقب ہی ربیون ہو گیا. قال ورد بعضهم علیہ فقال لو كان كذلك لقيل الربیون. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اگر ایسے ہوتا تو ربیون کے بجائے لفظ ہوتا ربیون، کیونکہ رب پر جو ہے راء پہ فتح ہے، تو اگر اس سے مراد ہے رب والے تو قرات ہوتی ربیون، قرات ہے ربیون کسر کے ساتھ، مانا بہت ساری جماعتیں، ورنہ اگر رب مراد ہوتا تو پھر ربیون کہلاتا. وقال ابن زید ان الربیون الاتباع والرعیت والربابیون الولاد. انہوں نے کہا ربیون کہتے ہیں کہ اتباع کرنے والے، رعایا والے لوگ، اور ربابیون جو ہیں وہ حاکم ہوتے ہیں، ان کو کہلایا جاتا. فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. قال قتادة والربيع بن انس وما ضعفوا بقتل نبيهم. اگر ان کے پیغمبر شہید ہو گئے لیکن پھر بھی وہ کمزور نہیں ہوئے. وما استكانوا، مستکانو کا معنی دب نہیں گئے، وہ دشمنوں سے دبے نہیں بلکہ اسی طرح ڈٹے رہے. یقول فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دینهم. نہ تو انہوں نے اپنے نبی کی مدد چھوڑی اور نہ دین کو چھوڑا. ان قاتلوا علی ما قاتل علیہ نبی اللہ تلحقوا باللہ. اسی پہ وہ جہاد کرتے رہے اللہ کے راستے میں، اور جیسے اللہ کے نبی شہید ہو کے اللہ کو جا ملے، یہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اس کے بعد جناب فرماتے وقال ابن عباس وما استكانوا تخشعوا، یعنی کمزور نہیں ہوئے، دب نہیں گئے. وقال ابن یزید وما ذلوا لعدوهم، دشمن کے آگے کمزور نہیں پڑے، ذلیل نہیں ہوئے. وقال محمد بن اسحاق والسدی وقتادہ ما اصابهم ذلك حين قتل نبيهم، کہ ان کو جتنا بڑا زخم، جتنی بڑی پریشانی، جتنی بڑی ان کو تکلیف آئی اللہ کے نبی کے شہید ہو جانے کے بعد، لیکن وہ اللہ کے راستے میں جمے رہے. واللہ يحب الصابرین. وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور وہ اللہ پاک سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، اور دعا کیسی جامع ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہ ہمارے معاف کر، ہمارے گناہ بخش. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور جو ہم نے کام کیا ہے، جہاد کیا، نیکی کی، نمازیں پڑھی، یہ بھی تو تیرا حق ادا نہیں کر سکتے. آدمی کتنی عبادت کرے، نماز پڑھے، کوئی نہ کوئی کمی تو رہ جائے گی. اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ لاکھ ہم عمرے کریں، حج کریں، کوئی نہ کوئی کمی تو پھر بھی رہ جائے گی. تو اللہ اس امر میں، اس دین کے نیکی کے کام میں جو ہم نے کیا ہے، اس میں بھی کوئی کوتاہی ہو تو ہماری معافی عطا فرما دے. اس لیے علماء نے لکھا کہ آدمی کو اگر اللہ نیک عمل کی توفیق دے تو وہ اکڑ نہ جائے کہ میں حاجی بن گیا اور میں جناب نمازی بن گیا اور میں تہجد پڑھتا ہوں اور میں روز 2 پارے منزل پڑھتا ہوں. اکڑو نہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اور جو ہم عبادت کر رہے ہیں پتہ نہیں اس میں بھی کتنی ہم سے کمی رہ جاتی، کتنی ہمارے حال ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ اللہ سے معافی مانگے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ مولا اگر دشمن کا مقابلہ ہو جائے تو پھر ہمارے قدم جما دے کہ ہم تیرے راستے میں جم جائیں. کیونکہ ہم کتنے بہادر بن جائیں لیکن بہادر نہیں بن سکتے جب تک تو ہمیں تثبیت نصیب نہ کرے. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں کافروں پہ مدد فرما، فتح عطا فرما. یعنی یہ بھی بتلا دیا کہ ہماری نیکی، ہمارا لڑائی، ہماری بہادری کچھ نہیں، اصل فتح دینے والا اللہ ہے. اگر وہ فتح دینے پہ آ جائیں تو بالکل یعنی ابابیلوں سے ہاتھی مروا ڈالیں اور 313 سے 1000 کافروں کو شکست دے دیں، اور اگر امداد نہ فرمائیں تو ان کی مرضی. اصل مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے. مدد نہ تیرے عدد میں ہے، نہ تیری طاقت میں ہے، نہ تیری قوت میں ہے، اور نہ تیرے سلاح میں ہے. اللہ چاہے تو اسلحہ بھی بیکار ہو جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو بغیر کسی لڑائی کے فتح عطا فرمائے۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے موقع پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب مدینے کے گرد تمام دشمنوں نے محاصرہ کر دیا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ کوئی وجہ باقی نہیں رہی تھی، کوئی حال باقی نہیں، امید نہیں تھی کہ اس جنگ میں مسلمان جیتیں گے۔ حضور پاک نے دعا کی، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ رات کو حضور دعا مانگ رہے تھے، صبح کو جب ہم اٹھے تو دیکھا تو ایک کافر بھی نہیں ہے۔ اللہ نے رات کو ایسی ہوا چلائی کہ کافروں کو اٹھا کے پھینک، خیمے اڑ گئے، جانور اڑ گئے، گھوڑے اڑ گئے، کافر اڑ گئے، اڑ کے میل میل دور جا پڑے۔ تو اللہ چاہے تو ہواؤں سے شکست دے۔ اللہ چاہے تو جبریل کو بھیجا ایک قوم پہ، فرمایا بس صرف آواز دو، جبریل نے چیخ ماری، ساری قوم مر گئی۔ اللہ نے فرمایا للہ جنود السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے لشکر میرے پاس ہیں، میں جس لشکر کو چاہوں استعمال کروں، یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں جہاد کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کافروں کو گھر بیٹھے بیٹھے سب کو موت آ جائے، گھر بیٹھے بیٹھے ایسی بیماریاں مسلط ہو جائیں کہ نکل ہی نہ سکیں، ایسی وبائیں آ جائیں کہ بیماریوں میں مر جائیں۔ دیکھا نہیں تھا کہ وہ اپنا طاعون کی بیماری جو آئی تو کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ختم ہو۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں، آپ پوچھیں مسلمان بھائیوں سے، دیکھیں ملک کا اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن مسلمان جہاں بھی ہو آخر بھائی، مسلمان جس ملک میں بھی ہو لیکن ہے تو وہ ہمارا نا، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے بھائی ہے اسلام جو ہے۔ آپ مسلمانوں سے پوچھ کے دیکھیں کسی سمجھدار آدمی سے کہ جن جن قوموں نے، جن جن گھروں نے اللہ کے گھر بابری مسجد کو گرایا تھا اور اینٹیں توڑی تھی، انہی پہ وہ بیماری مسلط ہوئی، انہی پر وہ عذاب آیا، 7 والے محفوظ ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ دکھاتے ہیں، عقل کرو، اگر میں چاہوں تو ایک بیماری بھیج کے تم سب کو ختم کرو، اگر میں چاہوں تو ایک معمولی سی وبا بھیج دوں اور سب کے سب لاکھوں آدمی ایک وبا میں مر جائیں، اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ تو اس لیے ہر حال میں اللہ سے دعا مانگے
کہ وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لم يكن لهم حجیر الا ذلك فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر والظفر والعاقبہ. ان مسلمانوں کی نہیں تمنا تھی مگر یہی کہ ہماری آخرت بن جائے. اللہ نے دنیا میں بھی فتح دی، عزت دی اور آخرت بھی دی. وحسن ثواب الآخرہ، اور خوب ثواب دیا آخرت کا. ای جمع لهم ذلك مع هذا، اللہ نے دونوں ان کو عزتیں دی، دیا، دنیا میں بھی فتح دی اور آخرت میں بھی کامیابی دی. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والے، نیک عمل کرنے والے، اعمال صالحہ کرنے والے اللہ کے لیے اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں. تو جب آدمی اللہ کا محبوب بن جائے تو اس سے بڑا مقام پھر کیا ہو سکتا ہے؟ جی کہ آپ کے درس میں کچھ لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں اور ہمیں نہیں بیٹھنے دیتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ درس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. بھائی اللہ سب کو توفیق دے. یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن پڑھنا سنت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے وہ سنت رسول پاک صلی اللہ آپ کو ہمیں نصیب کرے. لیکن قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے. یعنی اگر قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہے تو پھر اس کا سننا واجب ہے. آدمی اس میں اگر کوئی حرکت کرے، شور کرے، ایسے حرکات و سکنات کرے کہ قرآن خود نہ سنے، دوسروں کو بھی نہ سننے دے، تو پھر بہت بڑا گناہ. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی خدمت میں آتے ہیں اور حضور پاک ہمیں قرآن سناتے تو ہمارا عالم یہ ہوتا تھا، ہم ایسے بیٹھ جاتے تھے کأنما علی رؤوسنا الطیر، گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں کہ ہم یوں ہی لیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا. یعنی ایسے بیٹھ، اور بعض علماء نے فرمایا یعنی معنی یہ تھا ہم ایسے بیٹھ جاتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ ان میں جان بھی نہیں ہے، کہ پرندے بھی آگے بیٹھ جائیں تو سمجھے کو لکڑی ہے، انسان ہی نہیں، کوئی حرکت تو ہے ہی نہیں، بس بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اس لیے قاعدہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. خاص طور پہ تو یہ آیت نماز میں نازل ہوئی، لیکن نماز کے علاوہ بھی قرآن کے آداب میں سے یہ حکم ہے کہ جب اللہ کا قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تفسیر ہو، حدیث پاک ہو، یا تو آدمی نہ سنے، دور چلو. اور اگر آدمی بیٹھا ہے تو پھر حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض آثار میں یہ بھی آتا ہے کہ درس کا حلقہ جو ہے اس کو بھی ایسے بناؤ جیسے نماز کی صف بناتے ہو، یعنی برابر ہو، یعنی کہ ایک آگے ایک پیچھے، ایک آگے ایک پیچھے، ایک بغل میں گھسا ہوا ہے، ایک نے گردن آگے ڈالی ہوئی ہے، نہیں، بالکل برابر ایسے ہونا چاہیے جیسے نماز کی صفیں برابر ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بھی تو آداب ہے، آداب مجلس ہیں. اسی لیے ایک دفعہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی، بڑے شان والے صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں ہیں، یعنی وہ صحابی جو فقیہ معروف ہیں. آپ تشریف لا رہے تھے، حضور جمعہ میں خطبہ دے رہے، حضور نے فرمایا نا کسی بات پہ کہ بیٹھ جاؤ، تو وہ وہی جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے جہاں آواز سنی. جب نماز نے فرمایا کہ ماں قصد تو گیا عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود تم وہاں بیٹھ گئے اللہ کے بندے، میں نے تمہیں تو حکم نہیں دیا تھا کہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا حضور جب کان میں آگے آگے بیٹھ جاؤ تو بس ختم ہو. جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ بس ہم نے سمجھ گیا. اب مجھے تو نہیں پتا آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ نہیں فرمایا، میرے کان میں جو لفظ پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ بس میں بیٹھ گیا. یہی ہمارے ہاں بدقسمتی ہے. دیکھو حجر اسود پہ لڑائی ہے، کعبہ شریف میں اندر جانا ہو تو لڑائی ہے، اور اسی طرح زمزم کا موقع ہو تو لڑائی ہے، کنکریاں مارنی ہوں تب بھی لڑائی ہے. وجہ کیا ہے آخر کہ مسلمان نظم نسق جو اسلام کا ترہ امتیاز تھا وہ ہم بھول گئے. یعنی اگر ہم ترتیب سے ہوں تو سب مسلمانوں کو فائدہ ہو جائے، سب مسلمانوں کو استفادہ حاصل ہو جائے. لیکن افسوس ہے کہ اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی محبت کا اظہار. بھائی اس میں محبت
کا کیا اظہار ہے؟ بے ادبی کی بات ہے. خدا نہ خواستہ کسی کو دھکا لگ جائے، کوئی آدمی تمہاری وجہ سے ایذا آ جائے، مسلمان کو ایذا پہنچانا حرام ہے اور بوسہ دینا تو سنت ہے. تو یہ کہاں کا مسئلہ نکل آیا کہ سنت کو حاصل کرنے کے لیے تو مسلمانوں کو ایذا پہنچاؤ؟ عورتیں دھکے کھا رہی ہیں، عورتیں مردوں سے لگ رہی ہیں، مرد عورتوں سے لگ رہے ہیں. میں 2 دفعہ نے کوشش کی کعبہ شریف میں، وہ بیچارے اندر سے لینے کے لیے بھی ہے، باہر اتنے لڑ رہے تھے میں واپس چلا گیا. ابھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اللہ محفوظ رکھے. خدا کا گھر ہے، کوئی کھیل تو نہیں، کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کے نبی خاتم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ بھی آنسو بہا رہے ہیں. آپ کے چہرے میں داڑھی مبارک آپ کی بھیگ گئی جب آپ نے بوسہ دیا حجر اسود کو. پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے ہیں. فرمایا ہاں ہونا تسکب الدموع، عمر آؤ، یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. تمہارے آنسو بھی کبھی نکلے ہیں بوسہ دے کر؟ ٹکر مار کے دے دیا جی. یہ بوسہ ہے؟ اللہ کے ہاں اس سے زیادہ گناہ ہوتا ہے جو تم کرو. کوئی ثواب شواب نہیں ہوتا، نہیں موقع ملتا نہ صحیح. بسم اللہ اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات. جی کہ خلو جو ہے، عورت خلو کرتی ہے. بھائی میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے آپ کو کہ یہ طلاق، نکاح، یہ ایسے مسائل جو ہیں، ایک تو اگر آپ کسی دوسرے ملک سے ہیں تو اپنے علماء سے پوچھا کریں، کیونکہ لوگ ان میں بڑے چکر چلاتے ہیں. لوگ ایک ایک لفظ میں اگر مگر لگا کے پھر کہتے ہیں دیکھو جی ایک مولوی نے یہ کہا اور ایک مولوی نے یہ کہا اور ایک مولوی نے یہ کہا. 3 فتوے جیب میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جناب یہ مولویوں کا حال ہے، 3 فتوے ہیں. اور 3 آدمیوں سے پوچھنے والے نے جو سوال اپنی اپنی طرز کا پوچھا تو مولوی غریب کیا کرے؟ اس نے تو پھر وہی جواب دینا ہے نا. ایک لفظ ذرا آگے پیچھے کر دو تو بات جو ہے بگڑ جاتی ہے. اس لیے یہ مسائل مقامی علماء سے پوچھیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہاں رہتے ہیں تو اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ یہاں دارالافتاء موجود ہیں اور وہاں باقاعدہ مفتی بیٹھے ہیں ڈپٹی پہ اور علماء بیٹھے ہیں. ان کو آپ لکھ کے دیں گے، وہ آپ کو مہر لگا کے جواب لکھ کے دیں گے. باقی خلو کرنا جو ہے یہ واقعی ثابت ہے، احادیث میں موجود ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باقاعدہ ہوا ہے. خلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی تنگ آ کے خود طلاق کا مطالبہ کرے. طلاق تو ہے نا، خامد طلاق دیتا ہے. خلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی نہیں بنتی، بیوی تنگ آ گئی. جیسے ایک بیوی حضور کی خدمت میں اس نے کہا حضور میں اس خامد کے ساتھ نہیں رہ سکتا. حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، وہ دیکھو تمہاری محبت میں بیچارہ کتنا پریشان ہے، تمہارے پیچھے گلیوں میں پھر رہا ہے اور تم عجیب عورت ہو، تم اس کے ساتھ گزارا کرو. اس نے کہا دیکھیں حضور اگر ہے آپ کا حکم، آپ حکم دیکھیں کتنی عورتیں فقیہ تھیں حضور کے زمانے میں، کتنی تفقہ تھا ان کے اندر، کتنی اس نے بات کی باریکی کا فرق کیا. یہی تو فقہ ہے. اور فقہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے کہا حضور فرمائیں اگر یہ آپ کا حکم ہے کہ میں اس خامد کے ساتھ زندگی گزاروں تو پھر میں بالکل گزاروں گی، آپ کے حکم کا انکار میں نہیں کر سکتا. اور اگر حضور یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ بھئی سوچ لو اچھی بات ہے تمہارا شوہر ہے تو میں نہیں گزار سکتا، مشورے والی حد سے تو میں نکل گئی. لیکن اگر حکم دیں پھر میں تعمیل کروں. حضور نے فرمایا نہیں، حکم نہیں. اب حضور کا بھی تو کمال دیکھیں نا، رحمت دو جہاں. ورنہ حضور فرما دیتے میرا حکم ہے تو کیا کرتی عورت. لیکن کمال رحمت ہے، کمال شفقت ہے. حضور نے بھی دیکھ لیا کہ اس بیچاری کا طبیعت گزارا نہیں ہوتا تو میں کیوں جبر کروں اس پر. آپ نے فرمایا نہیں حکم نہیں، میرا مشورہ. اس نے کہا پھر حضور میرا گزارا نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اچھا تردین علیہ حدیقتہ، اس نے جو تمہیں باغ دیا تھا حق المہر میں اور پیسے دیے تھے وہ سارے تم واپس کر دو، کیونکہ وہ تمہیں دینے پڑیں گے کہ اب طلاق کا مطالبہ تم کر رہی ہو. اس نے تو نہیں کیا. اس نے کہا حضور میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور بھی دینے کے لیے تیار ہوں، میری جان چھڑوائیں. تو اس لیے خلو حدیثوں میں ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے ہوا، حضور کے حکم سے ہوا اور آج بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو عورتیں محض نعوذ باللہ ایک مرد کے ساتھ چند دن زندگی گزاری اور پھر لذت کے لیے ایسی حرکتیں کریں تو ان پر پھر اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اللہ کی لعنت ہوتی ہے. یہ تو ایسے حالات ہیں کہ گزارا بھی نہیں ہوتا
اور خاوند بھی ماشاءاللہ ایسا کمبل بن گیا ہے کہ ہم تو چھوڑتے ہیں کمبل نہیں چھوڑتا، تو اب وہ بیچاری عورت کے لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے کہ کہیں غریب نکل تو سکے نا، یہ تو نہیں کہ ساری زندگی اسی جہنم میں پڑی رہے۔ کیوں آج کل کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو مجبور کر کے پیشہ کراتے ہیں، ابھی روز اخباریں بھری پڑی ہیں، پڑھ کے دیکھ لو، خاوند مارتا ہے کہ تم پیشہ کرو، پیسے لاؤ، میں نشہ کروں گا۔ باپ مجبور کرتا ہے اپنی بیٹیوں کو۔ پرسوں کی یا ترسوں کی اخبار میں نے پڑھا کہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کیا، 3 دن پہلے کا اخبار تھا۔ تو جب یہ حال ہو جائے ہمارا، تو اسلام نے طلاق کا راستہ بھی رکھا ہے، خلو کا راستہ بھی رکھا ہے، بہرحال حدیث میں موجود ہے، لیکن تم نے کرنا ہے تو افتاء میں جاؤ۔ فجر و فجران جو ہے، فجر یطلع باللیل یحل فیہ الطعام والشراب ولا یحل فیہ، اور یہ معنی وہی صبح صادق اور صبح کاذب ہے، سمجھ آ گیا؟ یعنی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اب پہلے کیا ہوگی؟ صبح کاذب۔ صبح کاذب جو ہے اس میں کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، لیکن لفظ آتے ہیں نا ایک حدیث میں کہ ولا یحل الصلاۃ، مانا فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، یعنی تم فجر کی نماز شروع کر دو، وقت نہیں ہوا۔ فجر کی نماز کا وقت کب ہوگا؟ جب طلوع صبح صادق ہوگا، نہ کہ طلوع صبح کاذب۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نفل پڑھتے رہو، تہجد پڑھتے رہو، وہ تو نماز فرض تم نہیں پڑھ سکتے ہو ابھی، اس لیے کہ ابھی وہ صبح صادق نہیں ہوئی۔ جب صبح صادق ہو جائے، طلع الفجر جب ہو جائے، اور کاذب اور صادق میں فرق کیا ہے کہ صبح کاذب تو ہے کہ ایک روشنی کی لکیر آتی ہے اور سیدھی اوپر چلی جاتی ہے، پھیلتی نہیں، یہ صبح کاذب۔ اور صبح صادق یہ ہے کہ وہ لکیر ایسا 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 پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب جب صبح صادق ہو جائے تو کھانا بھی بند، پینا بھی بند، روزہ شروع ہو گیا، اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور نماز کا وقت جا کے ختم ہوگا سورج نکلنے تک، یہ وقت ہے، اس کے علاوہ آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اور جب تک طلوع فجر صادق نہ ہو، چونکہ پہلے زمانے میں رات کو بھی اگر آدمی یعنی مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا، نیند آ گئی، اب اٹھنے کے بعد روزہ شروع ہو جاتا تھا، کھانا بھی بند، پینا بھی بند۔ اسی طرح رات کو بھی میاں بیوی کا ملنا بند تھا، لیکن جب مسلمانوں پہ یہ بات بڑی شاق گزری، اللہ نے رعایت فرما دی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی رات میں عورت جو ہے اپنی بیوی جو ہے خاوند پہ حلال ہے، اور کب تک؟ جب تک کہ صبح صادق نہ ہو، اس کے بعد جو ہے پھر روزے کی نیت ہو جائے گی، اور پھر حالت صیام کے اندر دونوں کا ملنا جو ہے وہ منع ہے۔ بہرحال اس حدیث مبارک میں تقریباً باقی کوئی اور بات ہو تو واللہ عالم۔ جی کہ اگر میں نے مثلا زندگی میں کوئی پیسہ جو ہے رکھا تھا اور اس پہ سود لیا، سودی کاروبار کیا، یا سودی کاروبار ایک آدمی کچھ عرصے تک کرتا رہا، تو اب سود کے پیسے بھی تو ملتے گئے نا اسی مال میں۔ اب اللہ نے مجھے توفیق دے دی ہے اور میں نے توبہ کر لی ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ جو ہے اس سے گناہ سارے معاف ہو جائیں، سب گناہ حقوق اللہ جتنے ہیں معاف ہو جائیں گے، چونکہ کسی کا حق تم نے دینا تو ہے نہیں، وہ تو تم نے لینا تھا، تمہیں ملتا رہا، تم نے لے لیا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے، جب حضور نے سود کی حرمت کا اعلان کیا تو فرمایا آج کے بعد سود ختم، بس توبہ کر لو، تو جو لوگ پہلے کر چکے تھے معاف ہو گیا۔ اسی لیے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب تم نے گناہوں سے توبہ کر لی تو اللہ پاک تمہیں معاف فرما دیں گے۔ سچی توبہ ہے آئندہ سود کے قریب نہ۔ بعض متقی حضرات جو ہیں، مقام عظیمت فقہا اور مفتیان کرام نے لکھا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں توبہ توفیق دے دی ہے اور تم اندازہ کر سکتے ہو کہ مثلا 2 لاکھ تو میرا راس المال ہے اصل، اس میں 20,000 کے قریب سود مل چکا ہے، تو وہ 20,000 جو ہے تم غریبوں کو دے دو، لیکن نیت ثواب کی نہ کرو، ثواب کی نیت نہ کرو، کیونکہ ثواب ملتا ہے حلال پر، کبھی حرام پر ثواب نہیں ملتا۔ لیکن وہ پیسہ اب کیا کرو بھائی، اپنے اندر رکھو تو بلا وجہ مشکوک ہے،
تو حل کیا ہے اس کا؟ تو علماء نے لکھا کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دے دو، یا بعض مسجدیں مدرسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ لیٹرین ہیں، حمام ہیں، سڑکیں ہیں، راستے ہیں گندے ہیں، نالیاں ہیں، وہ بنوا دو اور ثواب کی نیت نہ کرو اور آئندہ اس کے قریب نہ جاؤ۔ یاد رکھو یہ سود اتنی بڑی لعنت ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا سود کھانے والوں سے کہہ دو کہ وہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت نہیں سکتا۔ یہ ہمارے بلا وجہ خام خیالی ہے کہ فلانا آدمی جی سودی کاروبار ہے، فلاں ہے، انجام ہلاکت ہی ہلاکت۔ اور بغیر سود کے انشاءاللہ برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور اللہ کی فضل سے آپ کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت ہے۔ دیکھو جی آپ 2 کروڑ سود کھا لیں، ایک لڑکا آپ کا نالائق ہو جائے تو 2 کروڑ بھی جائے گا، جو تم نے اصل بنایا انشاءاللہ وہ بھی کھا جائے گا۔ تم 2 لاکھ لے لیا، ایک بیوی بیمار ہو گئی، 4 لاکھ لگ گیا، فائدہ ہوا بھائی؟ اگر تم ان چیزوں سے بچ گئے، اللہ نے بیماریاں ٹال دی، حوادث ٹال دیے، مصیبتیں ٹال دی، کیونکہ ان میں نظر نہیں آتی، اس لیے خدا کا تم شکر نہیں کرتے کہ اللہ وہ ٹال دیتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو سود سے بچائے۔ ایک آدمی کا پیسہ بھیک مانگتا، اچھا پیسہ بھیک مانگتا، وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا تو اس کا روٹی کھانا جائز؟ ایسے آدمی کے ساتھ روٹی نہ کھاؤ اچھی بات ہے، وہ تو پھر اور بھیک مانگے گا۔ ویسے کھا لو حرام نہیں، اس لیے کہ ہمیں تو وہ خود روٹی کھلا رہے ہیں، ہم تو بھیک نہیں مانگ رہے۔ کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضور تشریف لے آئے گھر میں تو گوشت پک رہا تھا، تو بی بی انہیں حضور کے سامنے گوشت نہ رکھا، باقی سوکھی روٹی رکھ دی۔ تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے، تمہارے گھروں میں گوشت پک رہا ہے اور تم مجھے نہیں دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور وہ تو صدقے کا مال ہے اور صدقہ تو آپ کھاتے نہیں۔ تو حضور نے فرمایا لاکہ صدقۃ ولنا ہدیۃ، صدقہ تو تمہارے لیے تھا نا جو تمہیں دے گیا، اب تم تو مجھے ہدیہ کھلا رہی ہو، اللہ کی بندی تم تو مجھے خیرات نہیں دے رہی ہو نا۔ خیرات تو اس کو بھی دی جس نے بھیک مانگی، ہمیں جو روٹی کھلا رہا ہے تو ہمیں تو وہ بھیک نہیں دے رہا، ہمیں تو دعوت دے رہا ہے۔ لیکن ایسے لوگوں سے بچو۔ بعض لوگوں نے نام کرنے کے لیے یہ بھی ایک بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں سے بھیک مانگو جی، لوگوں کو کھلا رہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھیک مانگ کے کھلاؤ لوگوں، اللہ تمہیں دے تو لوگوں کو کھلاؤ، نہ دے تو نہ کھلاؤ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، بھائی کو پانی پلا دو۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے تو ایک دوسرے کو مسکرا کے مل لو، بس اللہ تمہیں اس میں بھی خیرات کا ثواب دیں گے کہ تم نے مومن کے دل کو خوشی پہنچائی جو تمہارے بس میں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بڑے طریقے بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی بھیک مانگتے ہیں اور جی ہم لنگر چلا رہے ہیں اور ہم جناب سرائے چلا، یہ کوئی ضروری نہیں، اللہ کا کوئی حکم نہیں۔ اللہ جتنی توفیق دے کرو، جتنی توفیق نہیں ہے تو نہ صحیح۔ یہ کہا ہے کہ لوگوں سے مانگتے رہو اور لوگوں کو کھلاتے رہو۔ کہتے جی ہمارے ملک میں ایک تصور ہے کہ چاند گرہن جب ہو تو عورتیں جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں جن کو حمل ہو۔ یہ سب ہندوؤں کی باتیں ہیں، کافروں کی باتیں ہیں، ہندو لوگوں کی باتیں ہیں، منجمین کی باتیں ہیں۔ ان کی باتوں پہ ایمان رکھنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو کبھی ایسی باتوں پر عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال باقی جو جتنا ہمیں اسلام نے سکھایا وہ یہی ہے کہ چاند ہے، سورج ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیاں ہیں، میں کبھی کبھی ان کو بے نور کر دیتا ہوں تاکہ اپنے بندوں کو ڈراؤں کہ اتنے بڑے قرات نوریہ کا نور اگر چھن سکتا ہے تو تم کیا چیز ہو؟ تمہیں بھی 1 منٹ میں ہم بے نور کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ڈرانے کے لیے تاکہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سجدے میں گر جائیں، اللہ سے عاجزی کریں، ورنہ نہ چاند کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ سورج کے ہاتھ میں کچھ ہے، وہ تو خود گنبد و افلاک میں خوار و زبوں ہیں، تو ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، ہمیں کیا دے سکتے ہیں؟ کہتے جی کہ اگر لونڈی حلال ہے تو کوئی عورت اگر اس کے پاس غلام آئے تو غلام کے لیے وہ حلال نہیں ہوگی، اس لیے کہ عورت نے کوئی جہاد کیا ہے، عورت پر تو جہاد فرض ہے ہی نہیں، عورت کے لیے جہاد ہی فرض نہیں۔ دوسرا اگر غلام خرید بھی لے تو وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی، صرف اللہ نے ما ملکت یمینوں کا تیرے لیے حلال کی ہے۔ لیکن وہ لونڈی جو تم جہاد کرو کافروں سے، یہ نہیں کہ 2000 روپے مہینے پہ رکھ لو اور کہو کہ ہمارے لیے لونڈی ہے، بھی گھر میں نکرانی رکھ لی نا کہ چلو جی 2000 ریال پہ رکھی، لونڈی تو ہے، لونڈی حلال ہے، 2 فائدے ہو گئے، گھر کا کام بھی کرے گی، صاحب کا کام بھی کرے گی۔ یہ لونڈی نہیں ہوتی، سمجھو پہلے
وہ لونڈی ہے جب امیر المومنین کافروں سے جہاد کرے، لڑائی ہو، اللہ مسلمانوں کو فتح دے، اور وہ لڑائی بھی اللہ کے لیے ہو، کرسی کے لیے نہیں، حاصل کرنے کے لیے نہیں، زمین حاصل کرنے کے لیے نہیں، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے۔ تو وہ جب ان کافروں کا مال آئے گا تو وہ مال غنیمت تقسیم ہوگا، ان کی لڑکیاں ہیں تو وہ ان کو لونڈیاں بنایا جائے گا۔ تو اب نہ جہاد ہے نہ لونڈی ہے۔ ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا احمد، وہ فوت ہو گیا۔ اب دوسرا لڑکا اللہ نے دیا، اس کا نام احمد رکھو۔ یہ ڈرتا ہے نا شاید پھر وہ بھی فوت نہ ہو جائے، نام رکھنے سے فوت ہو جاتا۔ تم اپنا نام رکھ لو احمد، دیکھیں شام تک مر جاؤ۔ کوئی اللہ کے بندے نام میں کیا ہے؟ موت کی گھڑی معین ہے، نام میں نہیں ہے، وقت مقرر ہے، جو مرضی آئے نام رکھو۔ ظہر کا نماز ہو رہا تھا، ہم جمت پر پہنچ گیا، جمت ختم ہو گیا، 4 رکعت ہم نے پڑھ لیا، پتہ نہیں کیا لکھا تم نے، مجھے نہیں، جمت ختم ہو گیا تو پھر تم نے اپنے فرض پڑھنے تھے اور کیا کرنا تھا۔ ہمارے نک سے خون نکل پڑا، نماز پڑھ رہا تھا جماعت کے ساتھ، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک ٹوٹ گیا، جب خون نکلے بس ہاتھ رکھ کے نکل جاؤ باہر، بعد میں پھر پڑھو۔ خواب سچے ہونے کے لیے کیا کیا شرائط ہیں؟ دیکھنے والا سچا ہو۔ تم اگر خود سارا دن جھوٹ بولتے ہو تو خواب کہاں سے سچا آئے گا؟ اگر تم سچے ہو، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو انشاءاللہ تیرا خواب بھی سچا۔ اسی لیے اللہ کے نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، کیونکہ نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ تو جتنا آدمی جھوٹ سے پاک ہوگا، صالح ہوگا، باوضو ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے، بستر پاک ہوگا، اور رات کو اللہ کا ذکر کر کے سوئے گا اور آخری رات کے حصے میں دیکھے گا، وہ خواب زیادہ صحیح ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو قبر کی جگہ رکھا گیا، اس کے لیے قرآن و حدیث میں، ابھی حدیث میں موجود ہے، ہر بات قرآن میں تو نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا جو میرا نبی کہے وہ بھی قرآن ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تاجر کے لیے عرفات سے مینا جانا اور مزدلفہ میں شب گزاری نہ کرنا۔ اگر تاجر ہے، حاجی ہے ہی نہیں، تجارت کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر حج بھی کر رہا ہے اور سامان بیچ رہا ہے تو اس کو بھی مزدلفہ میں رات گزارنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واجب ہے، نہیں گزارے گا تو دم پڑ جائے گا۔ صرف ان لوگوں کے لیے عذر ہے جو عورتیں ہیں، بوڑھیاں ہیں، بچے ہیں۔ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للنساء والصبیان، حضور نے عورتوں کو اور بچوں کو اجازت دے دی کہ مزدلفہ میں اتریں، جمع بین الصلاتین کریں، کچھ دیر ذکر کریں، دعا کریں اور رات میں مینا آ جائیں۔ بہرحال طواف اور عمرے کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے وصیت کی ہے، ورنہ اپنے لیے کریں، پھر جس کے لیے چاہیں دعا کر دیں۔ رکن یمانی پر موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری بیوی حج کر رہی تھی، کنکریوں سے پہلے مینا میں گر گئی، پاؤں سے خون آ گیا، کوئی بات نہیں، کوئی دم نہیں، کچھ نہیں۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے بار بار طلاق مانگے، تنگ کرے کہ طلاق دو طلاق دو طلاق دو، تو شوہر نے بھی طلاق دے دیا، ایک دن تنگ آ کے طلاق ہو گیا انشاءاللہ، تو مہر جو ہے وہ واپس لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، طلاق تم نے دیا ہے، مہر کیوں لو؟ اتنا عرصہ جو گزارا ہے اس کا مہر بھی حق نہیں بنتا۔ کچھ لوگوں نے بولا کہ حضرت ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کی نماز سے فجر کا نماز پڑھا، تاریخی روایات میں ہے، اللہ عالم۔ میں نے ایک سید گھرانے سے رشتہ کیا ہے، شادی کی ہے، وہ گھرانہ سید ہے۔ اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم جہنمی ہو گئے، یعنی جو سیدوں سے ملے وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اچھی بات یار، پھر تو سیدوں سے بھاگنا چاہیے بھائی۔ اگر سید سے نکاح کرنے سے آدمی جہنمی ہوتا ہے تو ہاتھ ملانے سے کم از کم قریب سے چلا جائے گا۔ اللہ کے بندے، سید بھی مسلمان ہیں، بھائی ہیں، سید ایک لقب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حسن و حسین سید ہیں، سردار ہیں، فرمایا انا سید ولد آدم، ورنہ انما المؤمنون اخوۃ، سب بھائی ہیں، سب کا رشتہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ لڑکی سید ہے، لڑکی قریشی ہے، لڑکی کوئی ہے، اصل بات یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ برابر خاندان ہو تو بہتر ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔
لیکن یہ عجیب بات ہے کہ سید تو جتنا شادی کریں وہ تو جس قوم سے بھی لے لینا ماشاءاللہ آگے بھی سید بنتے جائیں گے، اور اگر کوئی باہر کی قوم والا بیچارہ کسی سید لڑکی سے شادی کر لے تو وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک میں رواج ہے نا کہ پیر آئے تو وہ گھر میں آ جاتا ہے، کیوں؟ پیر تو جی مائی باپ ہے، گھر میں آئے گا، گھر میں بٹھائیں گے، بیوی لڑکے لڑکیاں سب اس کے سامنے ہوں گی، کوئی منع بھی کرے گا کہ یار کمال ہے، ہمارا مرشد ہے، ہمارا مائی باپ ہے، اس سے کیا پردہ۔ لیکن وہی بیٹا جب پیر کے گھر میں جائے تو پیر اندر نہیں آنے دیتا۔ بھائی جب مائی باپ ہے تو اس کی